یہ اپریل 1919 کی بات ہے کہ جب امرتسر کے جلیانوالہ والا باغ میں انگریزی رولٹ ایکٹ کے خلاف احتجاجی جلسہ ہوا۔ یہ ایک پرامن جلسہ تھا، لیکن جنرل ڈائر نے حکم دیا کہ گولیاں برسائی جائیں کیونکہ انہوں نے ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جلیانوالہ والا باغ میں اس وقت 15 سے 25 ہزار افراد جمع تھے۔ اچانک لوگوں نے اس باغ کے اوپر ہوائی جہاز کم بلندی سے پرواز کرتے دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلیانوالہ والا باغ کے تنگ راستے سے 50 فوجی داخل ہوئے اور نشانہ لگا کر بغیر اطلاع گولیاں برسانے لگے، اور چاروں طرف سے لوگ گولیاں لگنے سے گرنے لگے۔ کچھ لوگ دیوار پر چڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو کچھ لیٹ گئے، لیکن پھر بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ مسلسل 10 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں۔ ڈائر کی فوجیوں نے 1650 راؤنڈ گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں 400 سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ رولٹ ایکٹ کیا تھا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس واقعہ کی اصل تحریک ریشمی رومال ہی ہے، کیونکہ اس تحریک کے راز جان کر انگریزوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اور اس تحریک نے برطانوی استعمار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب انگریز کو پتہ چلا کہ اس تحریک کی پشت پر ترکی اور جرمن کے ساتھ افغان قیادت کی مثلث قائم ہو چکی ہے تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور ظلم پر اتر آیا۔ اس معاملے پر ایک کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن کا سربراہ برطانوی ماہر قانون رولٹ کو بنایا گیا۔ اس رولٹ کمیشن نے باغیوں کی نشاندہی کی اور بغاوت کی روک تھام کے لیے ایک مسودہ قانون تیار کیا، جسے رولٹ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ رولٹ ایکٹ کی دفعہ 144 آج بھی ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ رولٹ ایکٹ مارچ 1919 کو نافذ کیا گیا۔ یہ ایکٹ دراصل دفاع ہندوستان ایکٹ تھا کہ کسی شخص کو بھی بغیر کسی عدالتی کارروائی کے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور بنا عدالتی مداخلت کے 2 سال تک جیل میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت مظاہرہ کرنا بھی منع تھا۔ اس ایکٹ کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا اور اسے کالا قانون قرار دیا گیا۔ پھر اس ایکٹ کے خلاف احتجاج ہوا تو یہ جلیانوالہ باغ کا حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنے تمام تمغے واپس کر دیے اور ڈائر کو آخر کار استعفیٰ دلوایا گیا۔ اس واقعے سے پہلے 1915 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے گورنر غالب پاشا سے مکہ میں جا کر ملے۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں انور پاشا اور جمال پاشا سے بھی ملے اور اپنے منصوبے کی وضاحت کی۔ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا اور چند دستاویزات لکھ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے۔ منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انگریز پہلی جنگ عظیم میں مصروف تھے اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کی قوت 11,000 سے 15,000 کے درمیان تھی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ترکی اور جرمنی افغانستان کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مقصد خلافت ترک ہی تھا، اور ان سب کی امید افغانستان اور یاغستان یعنی آزاد قبائل ہی تھے۔ ان حالات میں اگر افغانوں اور یاغستانیوں کو جدید اسلحہ مل جاتا تو اس منصوبے کی کامیابی کے امکان روشن تھے، کیونکہ یاغستان وہ علاقہ تھا جس پر انگریز بار بار حملہ کرنے کے باوجود بھی قابو نہ پا سکے تھے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تحریک ریشمی رومال کا جب راز کھلا تو انگریزوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اپنے ایک حامی شریف حسین کی مدد حاصل کی اور ترکوں کے خلاف حجاز میں بغاوت کر دی، اور ایک CID انسپیکٹر بہاؤالدین کو خاص طور پر مکہ بھیجا تاکہ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نقل و حرکت کی نگرانی کرے۔ اس طرح حالات کا نقشہ یکسر پلٹ گیا۔ شریف حسین نے خلافت کے نظام کی مخالفت کی۔ اس فتنے کا مرکز حجاز ہی تھا، لیکن ہندوستان پر اس کے آثار رونما ہوئے۔ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے خان بہادر مبارک علی کو خفیہ طور پر مکہ بھیجا کہ ملک کے علماء حرم سے فتویٰ لائیں جس میں شریف حسین کی بغاوت کو حق بجانب قرار دیا گیا ہو۔ خان بہادر نے شریف حسین کے چاپلوسی ملاؤں سے ایک فتویٰ مرتب کروایا جس میں ترکی قوم کو مطلقاً کافر لکھا گیا تھا اور آل عثمان کی خلافت سے انکار کیا گیا تھا۔ شریف حسین کی بغاوت کو بھی درست قرار دیا گیا تھا، مگر علماء حق نے انکار کر دیا۔ یہ فتویٰ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دستخط کرنے کے لیے لایا گیا تو آپ نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔
اس فتوے کا مقصد آپ کی گرفتاری بھی تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ بھی اس سازش کو سمجھ گئے، لیکن تقدیر کا قلم فیصلہ لکھ چکا تھا۔ اس انکار پر شریف حسین نے آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس طرح دسمبر 1916 میں آپ کو اپنے رفقا سمیت انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مالٹا میں ان کو قید رکھا گیا، جہاں کی سردی میں ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی مثال نہیں ملتی۔ پھر انگریزوں نے یاغستان میں پانی کی طرح روپیہ بہایا اور اپنے حامی امیر نصر اللہ خان کو تخت حکومت میں لے آئے، اور جو وہاں کے مجاہدین تھے ان کو سازش کے تحت ان کے ہاتھ پر بیعت کروائی گئی۔ آخر کار مجاہدین کے جذبات کو سرد کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تحریک کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ تحریک ہندوستان کے لوگوں میں آزادی کا شعور پیدا کر گئی۔ انگریز کی ستم گری کھل کر سامنے آ گئی۔ جلیانوالہ والا باغ کے واقعے کے بعد بھی پشاور کے قصہ خانی بازار میں درجنوں غیر مسلح افراد کا قتل عام کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا۔ ایک پختون قوم پرست خان عبدالغفار کو انگریز نے حراست میں لے لیا، حالانکہ وہ امن کا پرچار کرنے والا اور انگریزوں کی حکومت سے آزادی چاہنے والا ایک کارکن تھا۔ غفار خان، جن کو پاچا خان بھی کہا جاتا تھا، ان کی گرفتاری کا سنتے ہی تمام صوبے میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی اور ان کے حمایتی اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت پشاور کا ڈپٹی کمشنر میٹکاف تھا، جس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اپنی ناکامی پر اس نے 72 بند گاڑیاں بلوا لیں، جن میں سے ایک نے اپنے راستے میں 14 لوگوں کو کچل دیا۔ اس پر ہجوم نے گاڑی کو آگ لگا دی اور ان کو پسپا کر دیا۔ غرض تحریک ریشمی رومال اپنی ناکامی کے باوجود بھی کئی اور تحریکوں کو زندہ کر گئی، جو انگریز کے لیے وبال جان بن گئیں اور مسلمانوں کے لیے آزادی کی راہ ہموار ہونے لگی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خلاف واضح ثبوت نہ ملے تو انگریز حکومت ان کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔